ہر زمانے میں سید الشہداء گزرے. ہاں رول ماڈل ہمارے لیے حمزہ ابن عبد المطلب ہے اور اس کے بعد حضرت حسین ابن علی ہے. تو اس حدیث میں موجود ہے, حتیٰ کہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو ایک مؤمن کھڑا ہوگا اس کے خلاف اور وہ کہے گا تو دجال ہے, اور کہے گا کہ میں تو مردے کو زندہ کر رہا ہوں. حتیٰ کہ وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس مومن کے 2 ٹکڑوں کے درمیان, لاش کے درمیان چلے گا اور دوبارہ اس کو یعنی جوڑ کے زندہ کرے گا اور کہے گا اب تو مجھے تو مان لے میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ نہیں تو دجال ہے, کیونکہ مجھے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے. اتنا بڑا وہ کرامت دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. کرامت بزرگوں کے جڑے بندے ہیں, یہ استدراج اسے کہتے ہیں. تو جو اس وقت بھی کہ میں قرآن حدیث کو مانوں گا, تیرے شعبتے نہیں مانوں گا, وہ شعبتہ پارٹی تو نہیں ہو سکتی, وہ علمی کتابی ہو سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت سب سے بہترین شہید ہوگا, وہ بھی سید الشہداء ہوگا. تو سید الشہداء ایک ٹائٹل ہے, جس طرح پاکستان میں نشان حیدر ایک ٹائٹل ہے جو کسی کو بھی بہادری میں مل سکتا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے فرق کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ملٹری کا ہوگا تو نشان حیدر ہے, اگر سولین ہوگا تو نشان امتیاز دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سمر کو ملا ہوا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر کو, وہ اسی کے لیول کا سول ایوارڈ ہے, نشان امتیاز, نشان حیدر کے ایکویلنٹ سولین کے لیے. اور ابھی تک نشان حیدر کسی زندہ فوجی کو نہیں دیا انہوں نے. میرا لئے یہ بھی انہوں نے شاید امپلائڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے شہید ہونا بھی شرط ہے. چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ شہادت تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی موت مرا. تو اس لیے ہم سید الشہداء کا لقب ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی ہم نے فیبریکیٹڈ نہیں ہے, اور نہ ہم اس کو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام رضی اللہ عنہما پہ فکس کرتے ہیں. سید الشہداء کوئی بھی ہو سکتا ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, وہ سید الشہداء ہی ہوگا. وہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے سچائی کے لیے علم بلند کیا ہے اور لوگوں سے ہضم نہیں ہوئے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی شہید کیا گیا, تو آپ ان کو بھی سید الشہداء کہہ سکتے ہیں, سچائی کے لیے وہ شہید ہوئے. یہ علیحدہ بات ہے, جس بات پہ وہ شہید ہوئے, جس سٹانس کے اوپر, اسی سٹانس کے خلاف سٹانس ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے لے لیا اور قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیا. پھر آپ دیکھیں جو اس نے فتوے دیے ہیں کہ وہ شرماتے ہیں پھر لوگ وہ فتوے پڑھ کے. تو پھر یہ قدر آتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے حکمرانوں سے دور کیوں بھاگتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حکمرانوں کے ساتھ لگنے کا نتیجہ اسی قسم کا نکلتا ہے, کیونکہ پیسہ انوالو ہو جاتا ہے نا. آپ پتہ علماء کی بڑی خدمتیں کرتے تھے. ابھی میں یہ ابھی اذان مغرب کا وقت آنے والا, میں آخری واقعہ سناتا ہوں جو ابھی تازہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے ایک اہل حدیث کی مسجد میں نا یہ 6 محرم کا جمعہ 6 ستمبر کا پڑھا. وہ پرائم منسٹر کے خلاف گرج رہے تھے, یہ حکومت کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی, فوج کچھ نہیں کر رہی ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ہمیں کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسی قسم کا غصہ وہ سعودی حکومت پہ بھی نکالیں گے جن کے حق میں یہاں ریلیاں نکالتے ہیں اور تحفظ حرمین کانفرنسز کرتے ہیں. سب سے بڑا اس وقت کشمیریوں کا دشمن تو سعودیہ بنا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کو سب سے زیادہ تکیہ ہی ان کے اوپر تھا, یو اے ای کے اوپر اور سعودیہ کے اوپر, اور وہ جا کے انڈیا کی جھولی میں بیٹھ گئے کیونکہ ان کے مفادات ہیں. $75 بلین کی ٹریڈ ہے. ٹریڈ تو اپنی جگہ ہے, جو عورتیں وہاں سے ان کو ملتی ہیں وہ بہت بڑی عیاشی ہے نا. اسی لیے تو مندر بھی بنا کے دے دیا ہے نا یو اے ای میں انہوں نے, دنیا کا سب سے بڑا مندر. ٹھیک ہے, وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے نا, قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ دوبارہ سے بت پرستی میں انوالو نہ ہو جائیں اور مشرکین سے جا ملیں. تو حدیث فٹ ہوتی ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے یو اے ای میں مندر کے ذریعے. اور وہ الٹا اس میں بھی اکتفا نہیں کر رہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے, اس کو مسلمانوں کا مسئلہ نہ کشمیر کو بنایا جائے. تو لیکن اس مولانا نے پورا غصہ حکومت پہ, آرمی پہ نکالا. اپنے جو چندہ بک تھی نا, جہاں سے چندہ آتا تھا, ان کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں نکالا. تو پھر ہم ان لوگوں کی تقریروں کو کیسے سمجھیں کہ یہ کشمیریوں کے لیے بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں, میں آپ لوگوں میں سے میرے قریبی لوگ اکثر جانتے ہیں کہ میری سخت ریزرویشن ہے پی ٹی آئی کے اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک معاملے میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو رد کر رہے ہیں اور اسی معاملے میں آپ دوسروں کو, اور یہ زیادہ حق بجانب ہے کہ یہ بولیں, کیونکہ یہ ان کے ایجنڈے یہاں پہ لانچ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, آئے دن اسٹیکر چھاپے ہوتے ہیں, حوثی باغیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں, تو ایک بار کہہ دینا کہ ہم سعودیہ اور یو ای کے وزارت خارجہ کے بیانات کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں دیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم سعودی عرب میں جو انہوں نے شراب کے اڈے کھولے ہیں, ہم سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہیں. کسی اہل حدیث مولوی کا کلپ آیا؟ ہمیں تو یہاں کہتے تھے قبروں کے اوپر جناب یہ قبر پرستی عام کر رہے ہیں. وہ قبر پرستی تو چھوٹی ہے, اگلوں نے تو مندر بنا دیا ہے یو ای میں. کس حافظہ اللہ کا کلپ آیا ہے؟ کتنے گئے لال رومال والے؟ کتنے گئی توحید؟ اس سے بڑھ کے جب سعودیہ کا حکمران کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو وہابیت امریکہ کے کہنے پہ پھیلائی ہے, اس وقت تو غیرت جاگنی چاہیے تھی. وہ کہتے کہ یار محمد وہاب صاحب نے تو بڑی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا تھا, خدا کے لیے ان کی محنت کو تم ڈالروں کے ساتھ جوڑ رہے ہو. ان کی سپورٹ میں بھی نہیں کھڑے ہوئے. پیسہ کتنی تگڑی چیز ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہی دستبردار ہو گئے. حالانکہ محمد وہاب صاحب کی سپورٹ تو کرنی چاہیے تھی, اور میں نے کی ہے بار بار کہ محمد وہاب صاحب ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے. انہوں نے پوری اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا تھا, کسی کے پیسے کے لیے نہیں کیا تھا. انہوں نے تو اس وقت وہاں پہ آواز بلند کی ہے جب کہ کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری لائف سٹیک پہ لگائی ہے انہوں نے. 1789 عیسوی میں فوت ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں تو یہ عروج بھی نہیں ملا, یہ تو ان کی تیسری نسل میں آ کے تو وہ یہ معاملات آگے ہوئے ہیں. اور ان کے بزرگوں کو بھی وہ اس لیول پہ ان کی پوری دینی خدمات کو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم امام ابن تیمیہ کے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قائد بتا دے تو کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام کی توہین کر دی ہے. تو اڑے شاید سے شیخ الاسلام چک کے انہوں نے سعودی عرب دے اٹلانٹک دے امریکہ دے پیسیفک اوشن ہی سوڑ دیتا ہے, تو اڑے زمان تو ایک جملہ بھی نہیں نکلیا. تو اچھا, یہ بڑے اچھے موقع ہوتے ہیں آپ کو یہ چیک کرنے کے کہ کون دین کے لیے کام کر رہا ہے اور کون مال کے لیے کر رہا ہے. ایسے مواقع آنے سے ہی لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے.